سر کشمیر الیکشنز کی بات کریں گے. کشمیر الیکشنز کو لے کے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت سے کنسرنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے، لیکن ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے. تیسرے مرحلے میں بھی جائیں گے اور تیسرے مرحلے میں جا کر ذرا گیم جو ہے اس کو اسٹرانگ کریں گے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک نیا کہہ سکتے ہیں شروع ہو جائے گا؟ الیکشن کشمیر کے جو ہے کس طرح سے آپ کو لگتا ہے ایگزیکیوٹ ہوں گے؟ اور مسٹر شرجیل میمن، مسٹر بلاول جو انہوں نے تو اوپنلی یہ چیلنج کیا ہے کہ الٹی گنتی گننا شروع کر دے. واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ہوگا؟ حکومت الٹے گی، وفاقی کیا ہوگا؟ کچھ لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، یہ شرجیل میمن یا بلاول کو جو ہے نا، یہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اس سے زیادہ ان کی سٹیٹمنٹس نہیں ہیں، ان کا کوئی دم نہیں ہے. اور جہاں تک الیکشن کی دھاندلی کا تعلق ہے تو پورے سندھ میں پیپلز پارٹی نے جتنی زیادہ اور جتنی باری دھاندلی کی ہے اس کے اوپر بھی بڑی آوازیں اٹھ چکی ہیں. ان کے اپنے بیسٹ فرینڈز جن کے گھر میں کھانے کھاتے رہے ہیں، جن کی امامت میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان، ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے. ان کے دوسرے سندھ کی جماعتیں جو ہیں، ایم کیو ایم ہے، یہ آپ کو بتائیں گی کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا کیا. جو جماعت اسلامی کے ساتھ وہاں پہ ہوا لوکل باڈیز کے الیکشن میں، جس طرح مرتضی وہاب جو تھے وہ میئر ان کو کراچی کا بنایا، وہ سب کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے بلاول کو کوئی پرابلم ہے، ان کو یاد نہیں رہتا. اور شرجیل میمن تو خام خواہ میں بلاول کے پیچھے پیچھے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ اب ان کو کہیں نہ کہیں چیف منسٹر بنا دیں کسی طرح سے. تو بہرحال وہ نہیں بنائیں گے، ابھی ان کو چیف منسٹر بھی نہیں بنائیں گے، اور یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. کیونکہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو ڈر پڑ گیا محسن نقوی صاحب کی ٹاک کے بعد کہ یار یہ سسٹم پیک اپ ہو گیا تو ہم تو سارے بیکار ہو جائیں گے. اور سرکاری نوکری چھوڑنا، یہ نوکری ہے نا ایک قسم کی، سرکاری نوکری چھوڑنے کے لیے تو بڑا حوصلہ چاہیے، کیونکہ اصل تو کرپشن ہی اس کے اندر ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ بیان بازیاں چلیں گی، لیکن ایک دوسرے کے خلاف نہیں آئیں گے. الیکشن کشمیر کی بات کریں گے. جزیرہ چینل نے کو آن ایئر کر کے رپورٹ، لیکن غلط رپورٹنگ تھی وہ، جس پر وزارت اطلاعات جزیرہ چینل کی نشریات بند کر دی. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، الجزیرہ چینل کو تو بہت پہلے بند ہونا چاہیے تھا پاکستان میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ عطا تارڑ صاحب نے بڑا ٹائم لگایا، اور میں نے خود ان کو کہا ہے، میں نے ان کو ٹویٹس بھی کیے ہوئے ہیں، میں نے ان کو میسیجز بھی کیے ہوئے ہیں کہ الجزیرہ پاکستان کے اوپر ایک ایجنڈا کے تحت رپورٹنگ کر رہا ہے. کبھی وہ کہتا ہے کہ بی ایل اے جو ہے وہ انڈیپینڈنس کی جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی وہ کہتا ہے ٹی ٹی پی جو ہے اس کے یعنی جنگجو نہیں مارے گئے، وہاں پہ عام سویلین مارے گئے ہیں. وہ تو پاکستان کے اوپر ٹوٹل انڈیا نواز جو ہے وہ خبریں دیتا رہا اور کامنٹری کرتا رہا. اس کے اوپر میں نے شو بھی کیا ہوا پہلے، میں نے اس کے اوپر ٹویٹس بھی کی ہوئی ہیں، اور بڑا الجزیرہ والوں کو بڑی آگ لگی تھی ان کے اوپر. اور یعنی انہوں نے اپروچ کیا، میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں اسلام آباد میں، وہ ڈاکومنٹریز وغیرہ بناتے ہیں، ان کو الجزیرہ والوں نے اپروچ کیا کہ یار یہ لقمان سے ملواؤ ہمیں، اور وہ مس انفارمڈ ہے. تو میں نے ان کو ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا، بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ جرنلزم کر رہے ہیں، آئی تھنک وہ ایجنڈا پہ چل رہے ہیں. الجزیرہ کو بند ہونا چاہیے، بند رہنا چاہیے، اور الجزیرہ کی طرح ہر وہ چینل جو پاکستان کی سوورینٹی کو اٹیک کرتا ہے اس کو چلنے کا کوئی حق نہیں ہے. سر مسٹر نواز شریف نے کہا ہے نقوی کی طرف سے دی گئی اسٹیٹمنٹ کو نظر انداز. اس وقت حکومت اور ریاستی اداروں کا جو الائنس ہے بہت ضروری ہے پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے، پاکستان کو ظاہر ہے اس کے فیوچر کے لیے. محسن نقوی نے آن دی ادر سائڈ ایک کانفرنس بھی کرنی تھی 2 بجے، وہ بھی نہیں ہوئی. کیا کہنا چاہیے؟ جی مجھے پتا چلا ہے، میں نے آج منصور علی خان کا میں ویلاگ دیکھ رہا تھا، اسے منصور علی خان صاحب بتا رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس ہونی تھی، جرنلسٹ وہاں پہنچ گئے تھے اور وہ لاسٹ منٹ پہ کال آف ہو گئی. اچھا ہوا ہے میرا خیال ہے، کیونکہ ورنہ اگر محسن نقوی یہ پریس کانفرنس کرتے تو پھر وہ پرسنلائزڈ ہو جاتی لڑائی کو بہت زیادہ، کہ تیری میری یہ وہ اس ٹائپ کی ہو جاتی. تو انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اور اس سے وہ ایک بری زباں ہو جائے. بہت سارے لوگ ان سے ایگری بھی کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، ان پہ تنقید تو ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ خود اس سسٹم کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں جو کچھ بھی ہیں.
تو سسٹم میں اقرابیاں نہ ہوتی تو یہ کیسے اوپر آتی. وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کہ اس سسٹم کی جو انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ تو کوئی غلط نہیں ہے نا. وہ ہمیں یہ تو نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، اور جو کہا گیا وہ تو صحیح ہے، وہ تو ہر ایک کا وہی کنسرن ہے. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے تو آپ دیکھیں شہباز شریف میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے کابینہ کے وزیر کو شو کاز ایشو کر دے، اپنے کابینہ کے وزیر کو نکال دے اور اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لے. اور اب اگر میاں نواز شریف نے یہ کہہ دیا کہ جناب آپ اس بیان کو ذرا نظر انداز کریں، تو آپ یاد کریں جنرل مشرف مرحوم کی وہ باتیں. میں تو مشرف کو بڑا اچھا آدمی سمجھتا تھا، لوگ نہیں سمجھتے، خاص طور پہ جو نون لیگ والے ہیں، کہ جنرل مشرف ایک مرد آدمی تھا. اس نے امریکن پریشر کو نہ کیا. ورنہ جو میاں صاحب ہر جگہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر امریکن پریشر تھا اور میں نے تب بھی ایٹمی دھماکہ کر دیا، تو یعنی یہ ایک آدمی کا پریشر نہیں لے سکے اور محسن نقوی کو فارغ نہیں کر سکے، یہ لوگ امریکہ کا پریشر لے رہے ہوتے. خدا کے لیے تو کم از کم آج یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ اٹامک دھماکے جو ہیں وہ میاں صاحب نے نہیں، وہ جنرل مشرف مرحوم نے ہی کیے تھے. تو یہ بھی کلیئر ہو جانی چاہیے بات. رائٹ، بالکل درست. سر ایم کیو ایم کی بات کریں. ایم کے 2 روز قبل ایم کیو ایم کا جو پاکستان میں بہادر آباد مرکز ہے وہاں پہ کافی ایک تصادم سا کریٹ ہوا. نفری واقعے پہ قابو پا لیا گیا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز ابھر کر سامنے آ رہی ہے، یہ کیا پورٹری کر؟ دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے نا ایک جنورلی میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں بد نصیب جماعت ہے. اور جب بھی وہ بےچارے جنورلی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بالکل لا ابائڈنگ سٹیزنز ہی رہیں اور ہم لوگوں کے لیے کام کریں، تو کوئی نہ کوئی ان کا نام استعمال کر کے کوئی نہ کوئی ایسا گند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ایم کیو ایم جو ہے وہ فار دا رانگ ریزنز دوبارہ لائم لائٹ میں آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ ایم کیو ایم کا مینیفیسٹو دیکھیں، اگر آپ ایم کیو ایم کی اسٹرگل دیکھیں، اگر آپ ایم کیو ایم میں دیکھیں کہ کس طرح لو مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ امپاور ہوئے اس پارٹی میں، وہ سینٹ تک گئے ہیں، وہ پارلیمنٹس تک گئے ہیں، وہ مختلف عہدوں پہ رہے ہیں، وزارتوں تک گئے ہیں، تو وہ ان کی بڑی ایک اچیومنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ کیونکہ ایم کیو ایم کے اندر اتنے دھڑے ہیں اور ہر دھڑا جو ہے وہ اپنے سپریمیسی کے لیے لڑائی کر رہا ہے اور اس کے لیے جدوجہد بھی کر رہا ہے، تو پرانا ایک ایلیمنٹ تو ہے نا بہرحال اس میں، جو آپ سمجھیں کہ کن ٹوٹے ہیں، وہ کوئی لنگڑا، کوئی چیتا، تو کوئی پھیکا، تو کوئی جس طرح کے بھی وہ بلیڈ اور ٹیڈی اور کالیا، یہ سارے جو نام کے لوگ ہیں وہ ہیں تو صحیح نا ابھی بھی اس میں. تو یہ ہو گیا، لیکن آئی ایم شیور کہ ایم کیو ایم ول بی ایبل ٹو ویڈ آؤٹ سچ ایلیمنٹس، بیکاز ایم کیو ایم بڑی سیریسلی بڑی دیر سے کوشش کر رہی ہے کہ ان کے اوپر یہ جو اینٹی اسٹیٹ سٹیزنز کے بلیم لگے ہوئے ہیں، یا اینٹی، وہ ان کے اوپر ہے کہ لا ابائڈنگ نہیں ہے یہ، وہ بےچارے کافی اس کے لیے سفر بھی کیا انہوں نے. اور میں کسی ایک گروپ کی بات نہیں کر رہا، میں سارے ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. بہرحال ایم کیو ایم ایک پورٹنٹ حقیقت ہے اس ملک کی، اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. اور اب whether we like it or not، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں، اور بڑے قابل لوگ ہیں ان میں، سائنٹسٹ بھی ہیں، آرٹسٹ بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ ہیں. So I hope that this thing will finish and we can look at and we can talk about the good things that the party can do for the country. سر بات کی بات کریں گے وہاں پہ ہونے دہشت گرد کا جو بات پہ جو دہشت گردی کے حوالے سے ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس پر سی ایم کے پی کے مسٹر سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ مالاکنڈ ڈویژن میں جو بھی اس طرح کی انسرٹن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے وہ پاکی حکومت کی جانب سے جو ناقص پالیسی ہے اس کا نتیجہ ہے. بارڈر پر صحیح طرح سے جو ہے وہ حکومت اپنا رول پلے نہیں کر رہی، صحیح طرح سے حفاظت نہیں ہو رہی. کیا کہنا چاہیں گے؟ سہیل افریدی میرے اوپینین میں ایک ڈفر آدمی ہے، اور میرا خیال ہے سہیل افریدی کو کلیریفائی بھی کرنی چاہیے. میں نے 2 ویڈیوز دیکھی ہیں ریسنٹلی، پچھلے 2-3 دنوں میں.
ایک ویڈیو میں ایک کوئی اسٹوڈنٹ ہے پشاور یونیورسٹی کی یا کسی یونیورسٹی کی بچی ہے، وہ بیٹی ہماری ان کو بتا رہی ہے کہ یہ میں نے ٹاؤن پلاننگ کی ہے، یہ کیا، اور یہ اے آئی کے اس سے کیا، پورا پورا سمجھا رہی ہے ان کو، اور وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہے بچی، اور وہ جلدی جلدی سارا کچھ ان کو بتا رہی ہے۔ تو سہیل افریدی کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، تو پھر اس کی جو ٹیچر ساتھ کھڑی ہوتی ہیں وہ اس کو پشتو میں سمجھاتی ہیں کہ بھائی یہ کا یہ کا یہ کا یہ کا، او اچھا اچھا اچھا، تو یہ تو اب مجھے آنا شروع ہو گیا۔ تو جس کو ایک اسٹوڈنٹ کی بات نہ سمجھ آئے، اس کو وفاقی حکومت کی کتنی کو باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ پھر میں نے دیکھا ایک وہ کالج میں یا یونیورسٹی میں کسی درسگاہ میں ہیں، اور انہوں نے وہ گریجویشن کی ٹوپی شوپی بھی پہنی ہوئی ہے، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے عمران خان کے چاہنے والے ہیں تالیاں بجائیں، تو بڑے تھوڑے سے لوگ تالی بجاتے ہیں۔ یہ کے پی کے اندر کی بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تالیاں بجائیں گے، پورا ہال جو ہے وہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب سہیل آفریدی مجھے سامنے آ کے بتا دیں، یا ان کا کوئی اسپوکس پرسن بتا دے کہ یار وہ دونوں ویڈیوز جعلی ہیں اور صحیح اے آئی جنریٹڈ ہے، تو میں معافی مانگ لوں گا، بالکل معافی مانگ لوں گا۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر پلیز جا کر اپنا علاج کروائیں، کہ آپ کو اپنے صوبے میں تو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور جو بچے بھی کر رہے ہیں وہ بھی نہیں آپ کی سمجھ میں آ رہا۔ آپ وفاقی حکومت کو کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ وفاقی حکومت صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے؟